السلام علیکم السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی، سیکنڈ ایئر ہم لوگوں نے کل جو ہے اس کے 5 پوائنٹ جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے، اور وہ میں نے پوائنٹ کی شکل میں اس لیے لکھتی ہوں بچے، تاکہ آپ لوگ میرے سامنے موجود نہیں ہوتے، آپ لوگوں کی بحث و تحقیق اس میں شامل نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں کو آسانی سے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ خلاصہ لکھ سکیں، آپ لوگ آسانی سے اس کا خلاصہ لکھ سکیں۔ آپ جو ہے بیٹا، ہم جو ہیں اس کا جو ہے سبق کے آغاز ہم نے سارا پڑھ لیا تھا، ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ملک فراق کا کیا حال ہو گیا، اور اب وہ جو ہے مکمل بربادی کی ایک شکل جو ہے وہ پیش کرنے لگا۔ انسان کے اندر جب بھوک اور افلاس حد سے بڑھتی ہے نا، تو انسان نت نئی تدبیریں کرتا ہے اپنے آپ کو بھوک سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ آسانی کی طرف لے کر جانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے جو ہے یوں کہہ لو کہ مسائل سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور یہی ملک فراق کے لوگوں کا بھی حال ہوا۔ وہ پہلے کیونکہ ایک بالکل یوں کہہ لو کہ ایک بڑی ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ جب انہیں نہ تو بھوک کی فکر تھی، نہ افلاس کی تھی، نہ تنگ دستی کی تھی، نہ کچھ اور ایسی انہیں جو ہے پریشانی لاحق تھی، لیکن جب پریشانیاں ان پر آئیں تو ایسی اس طریقے سے ان پر پریشانیاں آئیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ اپنا جو ہے ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے، اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آنے لگا۔ اس وقت جو ہے جو تدبیر اور مشورہ تھے، ان دونوں کے پاس وہ سارے لوگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ تو جو ہے وہ اس راہ سجاؤ، کچھ تو ہمیں دکھاؤ کہ ہم جو ہیں اپنی سب کا حالت کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جائیں، کیونکہ موجودہ جو حالت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس میں ہم گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان کا بادشاہ تھا اس نے اپنی ریت کو، اپنی قوم کو کبھی سختی سے دوچار ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ اور سب ایک تو اس کی یہ بات اچھی بھی تھی، لیکن ایک بات جو ہے ایک لحاظ سے اپنی ریت کے حق میں جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ انتہائی بری ثابت ہوئی۔ وہ اس طریقے سے بری ثابت ہوئی کہ جو قوم جس نے کبھی جو ہے سختی کا منہ ہی نہیں دیکھا، جس نے کبھی دشواری کا منہ ہی نہیں دیکھا، جب اچانک اس پر مصیبتیں اور آلام پڑیں تو وہ بوکھلا گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے تم لوگ جاؤ اور جا کر دیکھو، جہاں بھوک افلاس ہوتی ہے وہیں اس کا ایک بیٹا محنت پسند خردمند ہے، محنت پسند خردمند جو عقل مند ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی چیدہ خصوصیات ہیں۔ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، کہ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے تم لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر لیا ہے اور واویلا مچانا شروع کر دیا ہے، تم لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے کہ تم لوگ برباد ہو گئے ہو، مٹ گئے ہو، وہ ان تمام چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہنر مندی نے اسے پالا ہے، وہ تم لوگوں کی طرح بے ہنر نہیں ہے، بے فیض نہیں ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس زور بازو ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اسی طاقت، اسی ہنر مندی اور اسی اپنے جو ہے کمال سے وہ جو ہے دنیائیں تسخیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا تھا کہ وہ کمال کا شاگرد ہے، کہ اس کی جو آنت کرنے والا ہے، جس نے اس کا خیال رکھا ہے، جس نے اسے پروان چڑھایا ہے، وہ کمال ہے۔ اور کمال وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان تمام نچلے رستے جو ہیں وہ کراس کر کے انتہائی یوں کہہ لو کہ سختیاں گزار کے انتہائی اپنے آپ کو مصیبت اور جان جوکھم میں ڈال کر ہی انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ تو جب تدبیر اور مشورے نے یہ صلاح دی تو سب نے اس پر غور کیا کہ اس بات پر جو ہے وہ ایک دفعہ یہ غور طلب بات ہے، ایک دفعہ اس کے پاس جانا تو چاہیے، اسے جا کر اپنے حالت اظہار بیان تو کرنی چاہیے۔ سب مل کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی حالت غیر بیان کرتے ہیں، اسے اپنی بے بسی کی ایسی تصویر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم بالکل برباد ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہم جو ہیں کینہ اور حسد ہمیں اس طرح سے کھا گیا ہے کہ اب ہم بالکل مٹنے والے ہیں۔ اگر کچھ عرصے تک ہم نے اپنی جو ہے حالت کو نہ سدھارا، یا ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کے بارے میں نہ سوچا، تو ہمارا تو نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ ملک فراق کبھی آباد تھا، یا اس میں اس قدر جو ہے وہ خوبصورتی اور آبادی تھی۔ لیکن وہ جو ہے وہ انتہائی پریشان تھے۔ اس نے جو ہے وہ محنت پسند خردمند نے ان کی کہانی بڑے آرام سے سنی، اور اختتام پر اس نے انتہائی جو ہے وہ کہکا مار کر اس نے وہ ہنسا، اور اس نے کہا کہ میری بات سنو کہ تم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خامی کیا ہے۔ پہلی خامی تو یہ تھی کہ تم لوگوں کا جو بادشاہ تھا وہ انتہائی تسائل پسند تھا، آرام پسند تھا، عیش پسند تھا۔ اپنی تسائل پسندی، اپنی عیش پسندی کو اس نے تمہارے لیے بھی یہی مختص کیا۔ اگر وہ بادشاہ ہوتا،
اگر وہ گر والا بادشاہ ہوتا، اس کے اندر کوئی کمالات ہوتے، تو وہ اپنی رعیت اس طریقے سے تیار کرتا، اپنی رعایا کو تیار کرتا کہ سرد و گرم میں جو ہے وہ زندہ رہتے، وہ اپنے آپ کو جو ہے یوں مردہ تصور نہ کرتے۔ اور یہی کام تمہارے آئی۔ دیکھو حکومت جب چلی جاتی ہے تو ہمیشہ عیش و آرام ساتھ نہیں رہتا۔ جب تک خسرو آرام کی حکومت تھی، لیکن وہ اندر کی تخریب کاری، اندر کی جاسوسی کو وہ پہچان نہ سکا، وہ تم لوگوں کے اندر کی غرض، خود غرضی اور تم لوگوں کے کینے کو وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے کہا کہ سدا یہی بہاریں لیں گی، سدا یوں ہی پھل جو ہے اگتے رہیں گے، یوں ہی جو ہے میٹھی ہوائیں چلتی رہیں گی اور میری قوم جو ہے اس میں بدمست رہے گی، لیکن سدا ایک جیسا موسم نہیں رہتا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور انسان کو اپنے آپ کو طوالت دینے کے لیے بھی موسم کا رنگ بدلنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب تک موسم کا رنگ بدلتا ہے، انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا اور اس سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ گو کہ تم میرے پاس آ گئے اور میں تم لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کو ایک ایسی راہ دکھاؤں گا جو تمہارے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے دو ساتھی ہیں، یہ میرے زور بازو بھی ہیں، یہ یوں کہہ لو کہ یہ میرے دست راست بھی ہیں، ایک ہمت ہے اور دوسرا تحمل ہے۔ جب تک ہمت سے کام نہیں لوگے، جب تک اپنے اوپر گھبراہٹ کو طاری کرتے رہو گے، جب تک اپنے آپ کو افسردہ کرتے رہو گے تو اور اپنے اندر تحمل برداشت نہیں رکھو گے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک تو اپنی ہمت کو متجمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور دوسرا برداشت کرنا ہے۔ یہ جو سختی اب آئی ہے، اس سختی کو بھی برداشت کرنا ہے، اس میں واویلا نہیں کرنا، اس میں تم لوگوں نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ تم لوگوں نے اس کو بڑی ہمت کے ساتھ اس آنے والی جو ہے جو صورتحال ہے اس کا تم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے یہ دونوں جو زور بازو ہیں، یہ تم لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور اصل زندگی کی حقیقت سے تم لوگوں کو روشناس کراتے ہیں۔ اور وہ زندگی کی حقیقتیں کیا تھی کہ اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں کو کانوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ میں پھیرنا، یہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گے کہ الغرض کہ تمہیں صرف کھانا جو میسر ہے وہ اس پر تم لوگوں نے اتفاق نہیں کرنا، بلکہ تم لوگوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے تم لوگ آگے بڑھ سکتے ہو، جس سے تم لوگوں کو جو ہے تمہارے اندر سختی پیدا ہوگی، تمہارے اندر یہ جو نرمی ہے کہ تمہیں ذرا سی زمین کی گرم سرد ہوا جو ہے تمہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو یہ تمہارے اندر نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے لیے جو ہے وہ تم خود کو اتنا سخت جان بناؤ گے کہ تم جو ہے وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے۔ اور یہی زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کا یہی اتار چڑھاؤ ہے۔ زندگی یہ نہیں، نہ انسان غم سے مرتا ہے نہ بھوک سے مرتا ہے، انسان اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے جاتا ہے، اور جب تک انسان زندگی کی حقیقت سے روشناس نہیں ہوتا، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ پھر جب خسرو آرام کی رعیت نے تحمل اور برداشت کے جو ہے زیر سایہ یہ سارے کام کیے، اپنے آپ کو سنوارا، تو دیکھا کہ چند ہی دنوں میں اس پورے عالم کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس عالم کا رنگ ایسے بدلا کہ پوری دنیا کی یوں کہہ لو کہ ان کی دنیا کی ایک شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اپنی محنت سے نئی دنیایں بسائیں، انہوں نے اپنی محنت سے نئے شہر اور قصبے آباد کیے، کھیت بنجر زمین جو تھی اس میں کھیت آباد کیے اور اس میں جو ہے نت نئی فصلیں اگائیں، نت نئے خوراک کے طریقہ کار جو ہے انہوں نے جو ہے اگائے اور ان کو استعمال کیا۔ یوں اس طریقے سے وہ ایک خوشحال ترین زندگی کی طرف ان کا قدم آگے بڑھنے لگا۔ وہی صورتحال لوٹی، ان کے دسترخوان بھی سجے، ان کے ذخیرے بھی غلوں سے بھرے، اور انہیں ہر ایک چیز میسر ہوئی، اور وہ میسر کس شکل میں ہوئی کہ انہوں نے اپنی زور بازو پر انحصار کیا۔ اور جو قوم اپنے زور بازو پر انحصار کرنا سیکھ لیتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کسی بھی قسم کے حالات اسے درپیش ہو جائیں وہ ہار نہیں مانتی، اور یہی چیز محنت پسند خدمت نے انہیں سکھائی۔ اور یہ ساری چیزیں ایک فرما برداری کے لیے ہمیشہ جو حکمران ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قوم، اپنی رعیہ کو، اپنی فوج کو وہ ایک جو ہے ایک رستے پر چلا سکے، ایک عزم کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکے، اور یہی محنت پسند خدمت نے کیا، اور اس کی فرمانبردار رعیت نے اسے سلطان محنت پسند کا لقب عطا کیا۔ یہ سیکنڈ ایئر کلاس آپ لوگوں کا لیکچر مکمل ہوا ہے، یہ سبق آپ لوگوں کا مکمل ہوا ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے میں نے دیکھا ہے، میں نے 5 سالہ پیپر بھی سارے کھنگال کے دیکھے ہیں، آپ لوگوں کا اس سبق میں سے
جو ہے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ذریعے تشریح نہیں بنتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا خلاصہ لازمی بنتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ اسی شکل میں لکھنا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنی، کوئی پوائنٹ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو درجے بنا کے دیے ہیں اسی طریقے سے درجہ بندی میں پیراگراف کی شکل میں آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔